اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ 16واں پارہ سورۃ مریم آیت نمبر 41۔ واذکر یاد کرو یا ذکر کیجئے فی الکتاب اس قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا، انہو کانا بے شک وہ تھے ابراہیم علیہ السلام، صدیقا نبیہ سچے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سچی پیروی کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے جی، کل ہم نے پڑھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، یہود و نصارہ ان کے نظریات، ان کے متعلق۔ آج کا سبق ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ۔ تو پچھلے سبق سے اس کا ربط کیا ہے؟ توحید کے منکر جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک یہود و نصارہ جنہوں نے انبیاء کے اندر کیا کیا؟ افراط و تفریط کی۔ انبیاء کو کیا بنا دیا؟ اللہ بنا دیا، انبیاء کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور دوسرے وہ تھے جو بت پرست تھے، ٹھیک ہے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے پوچھا تھا یہ تماثیل خود تراشتے ہو، خود بناتے ہو، پھر ان کے آگے جھکے ہو، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا انا وجدنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا اس طرح عبادت کا برن۔ تو یہ جو دوسرے ہیں توحید کے منکر، پہلے کا تو ذکر ہو گیا نا، دوسرے جو منکر تھے بت پرست، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اذ قال، جب اس نے کہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، یا ابتی اے میرے ابا، لِمَ تَعْبُدُ تم کیوں عبادت کرتے ہو، ما اس کی، لا يسمع ولا يبصر نہ وہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک اور نہ کام آئے تمہارے، نہ کام آ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک نہ فائدہ دے سکتے ہیں، شیئا کچھ بھی۔ اے ابا جان، آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں، یہ سن نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے اور کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ یا ابتی اے میرے ابا، انی قد جاءنی بے شک میرے پاس آیا ہے، من العلم وہ علم، ما لم یاتی کا جو نہیں آیا تمہارے پاس۔ ٹھیک ہے جی، ابا جان میں آپ کا بیٹا ضرور ہوں، لیکن جو بات کر رہا ہوں، جو دعوت دے رہا ہوں توحید کی، تو میرے پاس علم آ گیا۔ علم سے مراد کیا ہے؟ ما لم یاتی کا جو نہیں آیا تمہارے پاس، فاتبعنی پس تم پیروی کرو میری، اہدی کا میں تمہیں دکھاؤں گا، صراطاً سویا راستہ سیدھا دکھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اور انبیاء کا یا نیک لوگوں کا کام کیا ہے؟ وہ راستہ دکھانا، اس کی طرف ترغیب دینا، چلانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ یا ابتی اے میرے ابا، اے میرے باپ، لا تعبد الشیطان عبادت نہ کر شیطان کی۔ تو شیطان کی عبادت تو نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ بتوں کی عبادت وہ کس کی عبادت ہے؟ شیطان نے اس راستے پہ لگایا ہوا ہے۔ ان الشیطان بے شک شیطان کان للرحمن ہے رحمان کا عصیا نافرمان۔ شیطان نے تو کہا تھا میں ان کے دائیں آؤں گا، ان کے بائیں آؤں گا، ہر طرف سے حملہ کروں گا۔ لا اقعدن لهم صراطک المستقیم، میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم، ٹھیک ہے، میں آؤں گا دائیں بائیں ان پر حملے کروں گا۔ تو شیطان کا کام کیا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چلانا، اس کی طرف لے جانا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں کھڑے ہو جاؤ، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے ابن آدم کیا ہم نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ اللہ قیامت کے دن بھی کہیں گے یا ابتی، اے میرے باپ، انی بے شک میں اخافو ڈرتا ہوں ان یمسکا کہ پہنچے تجھے عذاب من الرحمن، رحمان کی طرف سے۔ اگر آپ اسی طرح بتوں کی عبادت کرتے رہے تو پھر آپ کو اللہ کی طرف سے کیا پہنچے گا؟ عذاب پہنچے گا۔ فتکونا، پس تو ہو جائے گا للشیطان ولیہ، شیطان کا دوست۔ قال، باپ نے کہا اراغبن انتا، کیا پھرو اراغبن، کیا تو پھرا ہوا ہے؟ اراغبن، پھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان آلیہتی، میرے معبودوں سے، میرے معبودوں کو نہیں مانتا، ان کی تو کیا کرتا ہے؟ تذلیل کرتا ہے، ان کی مذمت کرتا ہے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو باز نہ آیا اپنی اس دعوت سے اور بتوں کو برا بھلا کہنے سے، لَأَرْجُمَنَّكَ، تو میں سنسار کر دوں گا تجھے، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، دور ہو جا میرے پاس سے، وَاهْجُرْنِي، چلا جا، دور ہو جا میرے پاس سے، مَلِيًّا، ہمیشہ کے لیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت کس بہترین انداز سے پیش کی باپ کو، اور باپ نے کیا کہا؟ کئی ایک سبق ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ باپ کا احترام۔ باپ نے کیا کہا؟ پتھر مار مار کے کیا کر دوں گا؟ رجم کر دوں گا، چلے جاؤ۔ تو اس کے جواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جملے نہیں کہے، قال سلام علیک۔ اور دائی کے لیے بھی کیا ہے؟ جو دعوت دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ احترام کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ایک انداز کے ساتھ دعوت دے۔ اس کے مقابلے میں رد عمل ہوگی۔ یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ توحید کی دعوت کو پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ بندہ کہے اور سامنے والا مان جائے، ٹھیک ہے؟ تو پھر دائی کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ صبر بھی کرنا چاہیے۔ قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام ہو تجھ پر۔ سلام ایک تو یہ ہے نا جو ہمیں حکم دیا گیا، سلام تحیات، تحفہ، گھر میں داخل ہو سلام کہو، افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ یہ جو سلام ہے نا، یہ متارکہ، اچھا ابا جان سلامتی ہوئے، اسا جلدے پہ ہیں، ساستغفر لک ربی، میں مغفرت مانگوں گا اللہ کا تیرے لیے، ربی، اپنے رب سے، انہو، بے شک وہ، کان بھی، ہے مجھ پر، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالی ہے مجھ پر، حفیہ، بڑا مہربان۔ مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ 12ویں پارے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یہ پہلے کی وہ ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے حکم دے دیا کہ مغفرت کی دعا مشرک کے لیے نہیں کر سکتے، اگر وہ زندہ ہے ہدایت کی دعا کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، کافی ہے۔ پھر دیکھیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، آپ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بے شک وہ نہایت ہی سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا تم ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں، نہ تمہارے کچھ کام آ سکتی ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا بے شک مجھے وہ علم حاصل ہے جو تمہیں حاصل نہیں، تو میری بھی پیروی کرو، میں تمہیں سیدھے راستے پر ڈال دوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان،
ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان شیطان کی پوجا نہ کرو، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان بے شک میں ڈرتا ہوں کہیں رحمان کی طرف سے تم پر عذاب نازل نہ ہو جائے، پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اس نے کہا ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے بیزار ہے، اعراض کرتا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا تو میں یہ سنسار کر دوں گا اور تم اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تجھ پر سلام، میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کرتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔